اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم ہیں آج امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ جو فوت ہوئے 1250 ہجری میں 1250، اور ان کی کتاب الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ کے ساتھ اس میں فقہی احکام و مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دلائل دیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں اندرونی کئی کتب ہیں، ان میں سے 9ویں کتاب نمبر 9 یعنی کہ بک نمبر 9 وہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ کتاب الطلاق، طلاق کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور اس میں وضاحت ہو چکی ہے کہ ہوا جائز، کہ طلاق دینا جو ہے یہ جائز ہے اور شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور اس بارے میں دلائل پیش کیے گئے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 229 الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، جس کے بعد صلح ہو سکتی ہے، وہ طلاق 2 بار ہے۔ تیسری بار کی جو طلاق ہوگی اس کے بعد صلح نہیں ہے۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ طلاق دینا شریعت کی نگاہوں میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، بخاری شریف میں اس کا نمبر تھا 4908 4908، اور مسلم شریف میں 1471 1471، کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی وائف کو طلاق دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی۔ تو یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ شدید ناراض ہوئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ اپنی بیگم سے رجوع کرو اور پھر اس کو اپنے پاس روکے رکھو یہاں تک کہ یہ حیض کے خون سے پاک ہو جائیں، طہر کے ایام شروع ہو جائیں، پھر حیض آ جائیں، پھر طہر کے ایام شروع ہو جائیں، پھر طلاق دینی ہے تو دو، اور وہ بھی ان کو مس کرنے سے پہلے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اس معاملے میں دلیل جس کا تذکرہ اس موقع پہ نہیں ہوا تھا، آج تذکرہ کر رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2283 2283، کہ خود نبی علیہ السلام نے سیدہ حفصہ کو طلاق دی تھی۔ سیدہ حفصہ کون ہے، کس کی بیٹی ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کو آپ نے طلاق دی تھی، لیکن پھر آپ نے ان سے رجوع کر لیا تھا۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن طلاق دینے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ طلاق ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس معاملے میں حدیث مسلم شریف کی ہے جس کا نمبر ہے 2813 2813۔ جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس عرش کے اوپر اپنا عرش لگاتا ہے، پھر وہ اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے کارروائی کے لیے، لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دینے کے لیے، لوگوں سے جرائم کروانے کے لیے، اور شیطان اپنے قریب ان کو کرتا ہے جو لوگوں کے مابین فتنہ ڈالنے میں سب سے آگے ہوں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آتا ہے اس کے پاس، کن میں سے ایک؟ اس کے چیلوں میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے فعلت کذا وکذا، میں نے آج یہ کیا، یعنی کہ میں نے یہ گناہ کروایا، اس گناہ کی ترغیب دی لوگوں کو، اس گناہ کی ترغیب دی۔ تو شیطان آگے سے کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ پھر ایک آتا ہے وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتی، کہ جس آدمی کے ساتھ میں لگا ہوا تھا اس کو میں نے چھوڑا نہیں جب تک کہ میں نے اس کے مابین اور اس کی بیگم کے مابین جدائی نہیں کروا دی، طلاق نہیں کروا دی۔
شیطان اس آدمی کو اپنے بہت قریب کرتا ہے، اور کہتا ہے نعم انت، ہاں تو وہ ہے جس نے کچھ کیا ہے، یعنی کہ اس کے اس عمل پہ بہت وہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان کو بہت پسند ہے کہ میاں بیوی کے مابین طلاق واقع ہو، تو اس لحاظ سے طلاق سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ جائز ہے اور شریعت نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ میں اس پہ گزارش کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ شریعت کی خوبی ہے، یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ اس میں طلاق کی گنجائش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک ظلم برداشت کرتی رہے اور مینٹل ہو جائے، قتل ہو جائے لیکن طلاق نہ لے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب صورتحال خاوند بیوی کے مابین ایسی ہو جائے کہ اب ان کا الگ ہو جانا بہتر ہو، تو شریعت نے طلاق کی گنجائش باقی رکھی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے طلاق تو اگر عورت مانگتی ہے تو وہ داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگے، بغیر کسی سبب کے طلاق مانگے، تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی نے کہا تھا کہ طلاق لیکن دے گا کون؟ کہا تھا من مکلف مختار، ایسا شخص دے گا جو مکلف ہو۔ مکلف کس کو کہتے ہیں؟ جو بالغ ہو اور صاحب عقل ہو، جو بالغ اور صاحب عقل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نابالغ ہے اور اس کی شادی کر دی گئی ہے تو اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی طرف سے طلاق کون دے گا؟ اس کا ولی دے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے طلاق دی ہے لیکن طلاق وہ دینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کے اوپر زبردستی کی گئی ہے، پسٹل اس کے سر پہ رکھا گیا ہے، تلوار اس کے سر پہ رکھی گئی ہے، طلاق دینے پہ مجبور کیا گیا ہے، تو ایسی طلاق کا بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس شکل میں کوئی کلمہ کفر بھی کہے تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ طلاق ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور پھر میں نے عبداللہ بن عباس کا قول پیش کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی کہ جس پہ زبردستی کی گئی ہو اور حقیقی زبردستی ہو، جس میں وہ شخص جس پہ زبردستی کی گئی ہے اسے واقعی خطرہ ہو کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو مجھے قتل کر دیں گے، میں نے طلاق نہ دی میری آنکھ نکال دیں گے، میں نے طلاق نہ دی میرا بازو کاٹ دیں گے، میں نے طلاق نہ دی میری ٹانگ کاٹ دیں گے، میں نے طلاق نہ دی میرا مثال کے طور پہ مکان گرا دیں گے، کوئی اس قسم کا حقیقی نقصان، حقیقی خطرہ، اور یہ بھی پتہ ہو کہ یہ جو دھمکی دے رہا ہے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر جان بچانے کے لیے، شدید نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ولو حاضلاً، اگر طلاق دی جائے اور طلاق دینے والا مذاق میں طلاق دے رہا ہو تو یہ طلاق واقع ہوگی، مذاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی جس کا نمبر ہے 2194 کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی کی جائیں تو ان کو سنجیدہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 1 نکاح کرنا، نمبر 2 طلاق دینا، نمبر 3 طلاق کے بعد بیگم سے رجوع کرنا۔ اگر کوئی طلاق دینے کے بعد بیگم سے رجوع کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ رجوع ہو چکا ہے۔ اگر کوئی طلاق دیتا ہے بیگم کو اور بعد میں کہتا ہے میں مذاق کر رہا تھا، اس سے کہا جائے گا تمہاری طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اور اگر کہیں پہ کوئی مجلس قائم کی جاتی ہے جس میں ایک شخص دلہا بنتا ہے اور 2 گواہ بھی ہوتے ہیں اور لڑکی کا باپ، لڑکی کا ولی موجود ہے اور وہاں پہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، مثال کے طور پہ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں اور لڑکا کہتا ہے جی میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو چکا ہے۔ اگر بعد میں لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لڑکا کہتا ہے دلہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، نکاح واقع ہو چکا ہے۔
امام شوکانی فرماتے ہیں لمن كانت فی طہر لم یمسھا فیہ، طلاق واقع ہو جائے گی اس شخص کی طرف سے جو صاحب عقل ہے، بالغ ہے، مختارین اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے، ولو حاضرن چاہے وہ مذاق میں طلاق دے، طلاق واقع ہوگی کس کو؟ لمن کانت، اس عورت کو جو طہر میں ہے، جو کس میں ہے؟ طہر میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ حیض کی حالت میں نہیں ہے، طہر کی حالت میں ہے یعنی کہ حیض کی حالت میں نہیں ہے۔ لم یمسھا فیہ، اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی جو ایسے طہر میں ہے جس طہر میں اس کے شوہر نے اس کو مس نہیں کیا، اس سے جماع نہیں کیا، اس سے خاوند بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا۔ اور یہ طلاق اس کو کہیں گے طلاق سنت، یعنی کہ شریعت کے احکام کے مطابق یہ طلاق دی گئی ہے۔ عورت کیا ہے؟ طہر میں ہے، حیض میں نہیں ہے، نفاس میں نہیں ہے۔ نفاس سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی کہ ولادت کے بعد والے ایام، نہ ان ایام میں ہے اور نہ ہی وہ حیض میں ہے، اور یہ جو حیض سے فارغ ہوئی تھی، غسل کر لیا تھا، ابھی تک اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم نہیں کیا تھا، تو یہ طلاق جو ہے یہ طلاق بالکل درست ہے۔ یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دینا مناسب ہوگا کہ طلاق دینے والا اپنی بیگم کو ایسے طہر میں طلاق دے جس طہر میں عورت غسل کر چکی ہو، یعنی کہ ایک عورت حیض سے فارغ ہوئی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا، اس کو طلاق دی گئی ہے، تو اس طلاق کو طلاق بدعت کہا جائے گا، اس کو طلاق سنت نہیں کہا جائے گا، یہ کہ طلاق دینے کا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ غسل کے بعد طلاق دی جائے تو اس کو طلاق سنت کہا جائے گا، طلاق بدعت نہیں کہا جائے گا؟ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، لیکن جب یہ حدیث نسائی شریف میں آئی ہے تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، کہ اگر طلاق دینی ہے تو عبداللہ بن عمر کیسے طلاق دیں کہ ان کی بیگم جب دوسرے حیض سے فارغ ہو جائے تو جماع کیے بغیر، بیگم کو مس کیے بغیر طلاق دے دے، لیکن کیا کہا ہے؟ غسل کر چکی ہو، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ، غسل کر چکی ہو۔ یہاں پہ یہ الفاظ کہہ دینا مناسب ہوگا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں طلاق دینے والا خامن بیگم سے جماع کر چکا ہے، میاں بیوی والا تعلق قائم کر چکا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ طلاق کی یہ شکل بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ بعد میں تذکرہ کریں گے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حیض میں طلاق دینا غلط ہے، حرام ہے، خلاف شریعت ہے، لیکن کوئی یہ کام کر دے تو طلاق شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی کسی کی بیگم طہر میں تھی اور شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو چکا تھا، پھر طلاق دیا اس کو، تو یہ طلاق دینا حرام ہے، غلط ہے، خلاف شریعت ہے، لیکن یہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَلَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضَةِ الَّتِي قَبْلَهُ، اور وہ اس کو طلاق نہ دے چکا ہو۔ مجھے پیچھے سے پھر بات جو ہے پوری ذکر کرنا پڑے گی کہ طلاق دینا جائز ہے، جبکہ طلاق دینے والا وہ شوہر ہو جو مکلف ہے، یعنی کہ صاحب عقل ہے، مختارن اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے، ولو حاضرن چاہے مذاق میں طلاق دے رہا ہو، لمن کانت اس عورت کو طلاق دے رہا ہو فی طہرن جو ایسے طہر میں ہے کہ لم یمسھا فیہ
جس طہر میں اس کے شوہر نے اس کو مس نہیں کیا، اس سے جماع نہیں کیا، ولا طلقہا، اور نہ ہی اس نے اس کو طلاق دے رکھی تھی، فی الحیدۃ، اس حید میں، التی قبلہ، جو اس طہر سے پہلے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیگم کو حیض میں طلاق دی ہے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ طلاق جو ہے درست نہیں ہے، طلاق دینے کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اب کیا کریں آپ؟ اب آپ اس عورت سے رجوع کریں، اس کو گھر میں لے کر آ جائیں۔ اچھا، گھر میں آ گئی، اب وہ حیض سے فارغ ہوگی، اب کیا شروع ہو جائے گا؟ طہر۔ تو اس طہر میں بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ طہر ہے جس طہر سے پہلے حیض میں آپ نے طلاق دینے کی غلطی کی تھی۔ یہ سادہ طہر نہیں ہے، یہ عام طہر، بلکہ یہ وہ طہر ہے جس طہر سے پہلے حیض میں آپ ایک غلط قسم کی طلاق دینے کی غلطی کر چکے ہیں۔ او فی حمل قد استبان، یا طلاق دینے والا طلاق دے ایسے حمل کی حالت میں قد استبان، جو حمل واضح ہو چکا ہو، پتہ چل چکا ہو کہ حمل ٹھہر چکا ہے، تو اس حمل میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ جی نہیں، اس وقت میرے سامنے درس سننے والے جو احباب بیٹھے ہیں ان میں سے 3 بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں حمل میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے جب میں یہ مسئلہ بیان کیا کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ حمل کی حالت میں طلاق دی جائے تو یہ طلاق شریعت کی نگاہوں میں بالکل درست ہے، اور اس میں علماء کرام کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس میں پبلک اور علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ پبلک میں معلوم نہیں یہ رائے کیسے پھیل چکی ہے، عام ہو چکی ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ علماء میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ یہ مسئلہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، دلیل وہی حدیث ہے جو پچھلے درس میں ذکر ہوئی تھی، لیکن آج نئے سرے سے آپ اس پہ غور کریں گے، کیونکہ آج کی حدیث سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ کس حالت میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق درست ہے، اور کس حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق دینے کا وہ عمل درست نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5251، 5250، معذرت کے ساتھ 5251، 5251، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1471، 1471۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ کہتے ہیں کہ انہ طلق امرأتہ وہی حائض، کہ انہوں نے اپنی وائف کو طلاق دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کام ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ تو کہتے ہیں کہ والد گرامی عمر بن خطاب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اس بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مرہو، آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو کہیں کہ فلیراجعھا، اپنی بیگم سے رجوع کریں، سلو کر لیں، ثم لیمسکھا، پھر اپنی بیگم کو اپنے پاس رہنے دے، روکے رکھے، حتیٰ تطہرا، یہاں تک کہ وہ حیض سے فارغ ہو جائے۔ طلاق دی گئی ہے حیض میں، تو آپ نے کہا اس کو واپس لے کر آئے بیگم کو، حتیٰ تطہرا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، حیض سے فارغ ہو جائے، طور میں داخل ہو جائے۔ ثم تحیدا، پھر دوبارہ وہ حیض کے ایام میں داخل ہو جائے۔ ثم تطہرا، پھر دوبارہ وہ طہر میں داخل ہو جائے۔ ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق قبل ان یمس، پھر اب جب کہ دوسرا طور شروع ہو گیا ہے، اب اگر وہ چاہے تو اسے اپنے پاس روکے رکھے، بیوی کے طور پہ اپنا لے، اور اگر چاہے تو طلاق دے دے، قبل ان یمسا،
جمع کرنے سے پہلے پہلے، بیگم کو مس کرنے سے پہلے پہلے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، یہ ہے وہ عدت جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس عدت کے آغاز میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اشارہ ہے اس میں قرآن کریم کی آیت کی طرف کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو، فطلقوهن، تو ان کو طلاق دو، لعدتهن، ان کی عدت کے آغاز میں، ان کی عدت کے وقت میں، کیونکہ جب ان کی عدت کا آغاز ہو سکتا ہو۔ حید میں آپ طلاق دیں گے تو عدت کا آغاز نہیں ہو سکتا، تو طلاق کب دیں آپ؟ اس طہر میں جس طہر میں خاوند بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، یہاں سے عدت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ حیض میں طلاق دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسئلہ یہ بن جائے گا کہ کیا اس حیض کو عدت میں سے شمار کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ عدت کتنی ہوتی ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عدت ہوتی ہے 3 حیض۔ اب آپ طلاق دیتے طہر میں تو اس کے بعد جو حیض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نمبر 1، پھر طہر، پھر حیض آتا ہے نمبر 2، پھر طہر، پھر حیض آتا ہے نمبر 3۔ حیض سے فارغ ہوتے ہی کیا ہو جاتا؟ عدت ختم۔ تو مکمل 3 حیض عدت ہوتے۔ اب آپ نے طلاق دی ہے حیض میں، اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا اس حیض کو عدت میں سے شمار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر آپ شمار کرتے ہیں تو عدت بن جائے گی 2.5 حیض، 2 حیض مکمل اور 1 آدھا یا اس کا چوتھا حصہ، یا جو بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ اگر آپ نے حیض کے درمیان میں طلاق دی ہے تو پھر وہ 2.5 حیض بن جائیں گے، اگر آپ نے آخر میں دی ہے تو وہ اس سے بھی کم بن جائیں گے، اس کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حیض کو شمار نہیں کیا جائے گا، 3 حیض جو بعد والے شمار ہوں گے، تو پھر گویا کہ عدت ہو گئی 3 حیض اور 1 حیض کا کچھ حصہ۔ تو حیض میں طلاق دینے سے عدت مناسب طریقے سے نہیں بنتی، اس لیے اللہ نے کہا فطلقوهن لعدتهن، طلاق ان کو تب دو جب ان کی عدت کا آغاز ہو سکتا ہو، ان کی عدت کا وقت جب آ جائے تو تب طلاق دینی ہے۔ وفی لفظ لمسلم، مسلم شریف کے یہ جو حدیث یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی، مسلم میں اس کی ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ انہ طلق امرأته وهي حائض، انہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی۔ فذکر ذلک عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذکر کی عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فقال، تو آپ نے کہا مرہ، آپ نے بیٹے عبداللہ سے کہیں فلیراجعھا، بیگم سے رجوع کریں، سلو کریں، ثم لیطلقھا، پھر ان کو طلاق دے طاہرن، اس حالت میں کہ وہ طہر میں ہوں، حیض میں نہیں، او حاملن، یا حمل کی حالت میں ہوں۔ اور حمل کی حالت میں طلاق ہونے کی دلیل سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے 4، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ عورت جو حمل کی حالت میں ہے اس کو طلاق دے دی گئی ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہونا۔ تو پتہ چلا کہ حمل کی حالت میں طلاق دی جائے تو یہ طلاق بالکل درست ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تو اس سے پتہ چل گیا کہ کون سی طلاق غلط ہے، کون سی طلاق درست ہے۔ تو غلط طلاق کیا ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق دینا۔ اسی لیے آپ عبداللہ بن عمر پہ ناراض ہو گئے اور پھر کہا کہ اس سے کیا کرو، اس سے رجوع کرو، اور پھر طریقہ بتایا کہ طلاق کب دینی ہے۔ فرمایا کہ طہر میں طلاق دینی ہے بیوی کو مس کرنے سے پہلے، جماع کرنے سے پہلے،
تو اب خلاصہ کلام کیا نکلا پھر؟ کون کون سی طلاق سنت ہے؟ اگر آپ اپنی بیگم کو حمل کی حالت میں طلاق دیتے ہیں تو یہ طلاق سنت ہے۔ اگر آپ اپنی بیگم کو طلاق دیتے ہیں طہر میں، اس طہر میں جس میں خاوند بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، یہ بھی طلاق سنت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ طہر وہ نہ ہو کہ جس سے پہلے حیض میں آپ طلاق دے چکے ہوں۔ اچھا، اب طلاق بدعت کیا ہوئی؟ طلاق دینے کا غلط طریقہ کیا ہوا؟ نمبر 1 حیض میں طلاق دینا، نمبر 2 ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں خاوند بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہو۔ کہتے ہیں وَيَحْرُمُ إِيقَاعُهُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ، طلاق دینا حرام ہے اس طریقے کے علاوہ۔ کس طریقے کے علاوہ؟ جو انہوں نے بتایا ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا بتایا کہ درست طریقہ کیا تھا؟ یہی کہ آپ طہر میں طلاق دیں جس میں خاوند بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، یا حمل میں طلاق دیں اور حمل کیا ہو چکا ہو؟ واضح ہو چکا ہو۔ تو اس کے علاوہ طلاق دیں گے تو وہ طلاق کیا ہوگی؟ کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ وفی وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے۔ حیض میں طلاق دینا کیا ہے؟ ایسے طور میں جس میں خاوند بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہو، حرام ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غلطی تو ہم کر بیٹھے، لیکن اب یہ طلاق شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں وفی وقوعہ، ایسی طلاق کے واقع ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، ووقوعی، اور اس طلاق کے واقع ہونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے جو ایک سے اوپر ہے، درمیان میں رجوع نہیں ہے۔ اب کس کس طلاق میں کہ واقع ہونے اور واقع نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا؟ نمبر 1 حیض کی حالت میں آپ طلاق دیں گے تو وہ شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں کیا ہے؟ اختلاف۔ نمبر 2 کہتے ہیں اس طلاق میں بھی اختلاف ہے جو ایک ہی بار دے دی گئی ہے، کتنی؟ 2 یا 3۔ ایک ہی موقع پہ کتنی طلاقیں دے دی گئی ہیں؟ 2 یا 3۔ تو جو ایک سے اوپر طلاق ہے، اب دی آپ نے ایک موقع پہ 2 ہیں، دی آپ نے ایک موقع پہ 3 ہیں، اب ایک تو ہو گئی، ایک طلاق تو کیا ہو گئی؟ واقع ہو گئی، لیکن طلاق نمبر 2 اور طلاق نمبر 3 شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور بیچ میں کوئی رجوع نہیں کیا گیا تو اس میں اختلاف ہے۔ اچھا جی، امام شوکانی صاحب آپ یہ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلے امام شوکانی کا موقف سن لیں، پھر ہم تفصیل میں جائیں گے۔ کہتے ہیں وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْوُقُوعِ، راجح بات یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ایک موقع پہ آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک تو شمار ہوگی، طلاق نمبر 2 اور 3 شمار نہیں ہوگی۔ یہ کس کا موقف ہے؟ امام شوکانی کا۔ ایسی حیض کی حالت میں طلاق شمار نہیں ہوگی، یہ کس کا موقف ہے؟ امام شوکانی کا۔ اور یہاں پہ بتا دوں یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی۔ کس کا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی۔ لیکن میرا اور آپ کا موقف کیا ہوگا اور دلائل کیا ہے؟ آئیے اس موضوع پہ اب گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق کے مسئلے کو۔ تو پہلا قول علماء کرام کا یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ کہتے ہیں ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حیض کی حالت میں طلاق دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو آپ نے کہا مرہو، اس کو حکم دو اپنے بیٹے کو کہ فلیراجعھا، اپنی بیگم سے رجوع کرے۔ رجوع تب ہوتا ہے جب پہلے طلاق ہو چکی ہو، یعنی کہ طلاق سے رجوع۔ اچھا، جو علماء کرام کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہاں پہ رجوع سے مراد شرعی رجوع نہیں ہے، یہاں پہ رجوع سے مراد لغوی رجوع ہے، لغوی رجوع ہے۔ لغوی رجوع کیا ہوتا ہے بھئی؟
بھی بیگم کو واپس لے کر آنا، یعنی کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق ہو چکی ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ اپنی بیگم کو چھوڑ کر آئے ان کے والدین کے گھر میں، ویسے ہی، اور پھر آپ ان کو لینے گئے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بیگم کو واپس لے آئے ہیں؟ تو کیا یہاں پہ طلاق ہوئی ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں رجوع کا معنی ہوتا ہے واپس لانا، اور یہاں پہ رجوع کا لفظ عربی لغت میں جو رجوع کا لفظ ہوتا ہے اس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، شریعت جس کو رجوع کہتی ہے اس کے طور پہ استعمال نہیں ہوا. تو پھر یہاں پہ ہم ایک قاعدے کی طرف جائیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ اذا اختلفت الحقیقت الشرعیہ والحقیقت اللغویہ قدمت الحقیقت الشرعیہ، کہ جہاں کہیں کوئی ایسا لفظ آئے جس لفظ کے بارے میں کچھ علماء کرام کہیں جی یہ شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کچھ علماء کرام کہیں کہ نہیں یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم شرعی معنی کو فوقیت دیں گے. یہ بات ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ، ہاں جی کدھر گیا ہے حفاظ؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اب تو میں نے پڑھ دی ہے. ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے. سورہ حامیم سجدہ دیکھیں، آیت اسی طرح ہے، چیک کریں، دیکھیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا، پھر آیت تو ایسے ہی ہوئی نا. ٹھیک ہے چلیں. اچھا اب کہا گیا ہے کہ مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو کچھ علماء کے نام نے کہا یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد شرعی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ زکوٰۃ کا وہ نظام جس کو آج کل ہم جانتے ہیں اس سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مشرکین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ادا نہیں کرتے. مشرکین کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اور ویسے بھی یہ آیت مکہ میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے، مکہ میں تو زکوٰۃ کا نظام نازل ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر اس زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس زکوٰۃ سے مراد آپ لے لیں گے کہ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، پاک ہونا، پاک کرنا، یعنی کہ ہلاکت اور مشرکین کے لیے جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کرتے، کفر سے پاک نہیں کرتے، شرک سے پاک نہیں کرتے. اچھا دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں جی، زکوٰۃ کا لفظ آیا قرآن میں، اللہ کے کلام میں، تو اللہ کے کلام میں جب زکوٰۃ کا لفظ آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام میں اور حدیث میں جب زکوٰۃ کا لفظ آئے گا تو زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ ہوگی جو زکوٰۃ اللہ نے مقرر کی ہے، جو زکوٰۃ اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ پھر راجح موقف کیا ہے؟ انشاءاللہ راجح یہ ہے کہ زکوٰۃ کو شرعی معنی میں استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ وہ زکوٰۃ ہے جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے. تو مشرکین کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن زکوٰۃ دیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر کوئی نماز وضو کے بغیر پڑھ لے تو ہو جائے گی؟ پہلے وضو کریں پھر نماز پڑھیں. ایسے ہی یہ زکوٰۃ دیں، پہلے ایمان لائیں پھر زکوٰۃ دیں. لیکن روز قیامت حساب ہوگا ان کا، زکوٰۃ نہ دینے پہ بھی اور ایمان نہ لانے پہ بھی. یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافر کا حساب صرف کفر پہ ہوگا، بلکہ کفر پہ بھی ہوگا، نماز نہ پڑھنے پہ بھی ہوگا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پہ بھی ہوگا، حج نہ کرنے پہ بھی ہوگا. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ آیات کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، آگے ولم نکن نطعم المسکین، آگے وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب. لو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. جو آخرت پہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہوتا ہے کہ کافر ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اور یہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں تھا اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
بلکہ پہلا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لم نکن من المصلین۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر کا حساب ایمان نہ لانے پہ بھی ہوگا اور نماز نہ پڑھنے پہ بھی ہوگا۔ تو بہرحال اس ایت میں پھر زکوٰۃ کا معنی کیا مراد لیں گے آپ راجح قول کے مطابق؟ جی شیخ صاحب، شرعی زکوٰۃ لیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ آ جائیں آپ فَلْيُرَاجِعْهَا کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں، ان کے والد کو کہ بیٹے سے کہو کہ بیگم سے رجوع کرے۔ یہاں رجوع سے مراد شرعی رجوع ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم دلائل دے رہے ہیں کن کے جو کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان کی دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل بھی یہی واقعہ ہے کہ عبداللہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ یہ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا؟ عبداللہ بن عمر کے ساتھ۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ طلاق شمار کی گئی تھی کہ نہیں کی گئی تھی۔ تو مسلم شریف میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ وکان عبد اللہ طلقها تطلیقۃ واحدہ فحسبت من طلاقها، کہ ان کی یہ طلاق باقاعدہ شمار کی گئی۔ مسلم شریف میں ایک اور جگہ پہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فراجعتها، میں نے اپنی اس بیگم سے رجوع کیا، وحسبت لها التطلیقۃ التي طلقتها، اور جو طلاق میں نے دی تھی اس کو میں نے شمار کیا۔ تو اب یہ دلائل ہو گیا ان لوگوں کے جو کہتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیں ان کی طرف۔ اچھا، جو کہتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے کون لوگ ہیں؟ چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور اکثریت علماء کرام کی، بلکہ غالب علماء کرام کا یہ موقف ہے۔ بہت کم ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور جو کہتے ہیں نہیں ہوتی ان میں کون ہے؟ امام طاووس تابعی ہیں، محمد بن اسحاق ہیں، اور اہل ظاہر ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے امام ابن تیمیہ کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہم اتنی جلدی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، بڑی محبت ہے ان سے، بڑے ان کے علم کو ہم مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہیں تو بشر نا، ہیں تو انسان۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ دلائل کی روشنی میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا اگرچہ غلط ہے، بدعت ہے، حرام ہے، لیکن دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم امام شوکانی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنے مؤلف کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ اسی لیے ہم کیا ہے؟ اہل الحدیث، سلفی، اہل السنہ، ہم حقیقی سچے سنی ہیں، ہم سنت پہ چلتے ہیں، حدیث پہ چلتے ہیں۔ دیکھا نا، یہاں پہ بھی ہم نے حدیث کو لے لیا، ہم نے اپنے امام ابن تیمیہ کو بھی چھوڑ دیا، اور اپنے امام شوکانی کو بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہمارا کیا تھا کہ اگر ایک ہی موقع پہ ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، 3 طلاقیں دی جائیں مثال کے طور پہ، تو اب ہم کتنی شمار کریں گے؟ تو یہ بھی مشہور و معروف مسئلہ ہے۔ تو آئیے اس میں علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا موقف یہ ہے علماء کرام کا، اور یہ امام شافعی کا قول ہے کہ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ کہتے ہیں تینوں واقع ہو جائیں گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگرچہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دینا حرام ہے، لیکن تینوں واقع ہو جائیں گی۔ پہلا یہ تھا کہ تینوں طلاقیں دینی جائز ہیں اور تینوں واقع ہوں گی، یہ امام شافعی کا موقف تھا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینا حرام ہیں، غلط ہیں، لیکن دے دے گا کوئی تو ہم 3 ہی شمار کریں گے۔ یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، امام احمد کا بھی ایک روایت کے مطابق، اور یہ موقف بہت سے علماء کرام کا ہے۔
اچھا آئیے ان سے ذرا پوچھتے ہیں آپ لوگوں کے دلائل کیا ہیں بھائی، آپ لوگوں کے دلائل کیا ہیں کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں، تینوں شمال ہوں گی؟ دلائل کیا آپ لوگوں کی، یہ تو بتائیں ذرا ہمیں۔ ان کی پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 230 to 30، فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر کوئی اپنی بیگم کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد، حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح کرے، شادی کرے۔ تو کہنے لگے یہ دیکھو جی کہ یہاں پہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ آیت اس عورت کے لیے بھی ہے جس کو 3 طلاقیں ایک ساتھ ہوئی ہوں، اور اس عورت کے لیے بھی ہے جس کو 3 طلاقیں الگ الگ ہوئی ہوں۔ لیکن ہم کہیں گے آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے، آیت تو صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن آپ نے جو مسئلہ اخذ کیا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت پہ آپ اچھی طرح غور کریں۔ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ آپ طلاق دے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، وہ کتنی بار آپ دے سکتے ہیں؟ 2 بار۔ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 طلاقوں میں سے ہر طلاق کے بعد آپ بیگم سے رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو رجوع نہ کریں۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا کہ اگر تیسری طلاق دے دے تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ تو 3 طلاقیں الگ الگ ہیں، تو الگ الگ 3 طلاقیں دی جائیں وہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہ آیت جو آپ نے پیش کی ہے صحیح نہیں ہے۔ ایسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ آیت الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ دینا ہے، طلاق کتنی بار دینا ہے؟ 2 بار دینا ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بار طلاق دی جائے گی تو ایک ہی موقع پہ 2 بار طلاقیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ان کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا 2 بار طلاقیں دینی ہے، ایک طلاق ایک دفعہ ہوگی، دوسری طلاق پھر کبھی ہوگی۔ اور ویسے بھی یہاں پہ تذکرہ اس طلاق کا ہو رہا ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دلیل دی گئی ہے وہ حدیث جس کو سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، اس آدمی کے قصے میں جس کا نام تھا ویمر عدلانی، اور اس کی بیگم کا قصہ کہ اس نے اپنی بیگم پہ تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا کہ اس نے کسی اور مرد سے تعلق قائم کیا ہے، تو آپ نے ان کے مابین لیان کروایا تھا، مسجد میں یہ لیان ہوا تھا، اور لیان ہو جانے کے بعد ویمر کہنے لگا اللہ کے رسول اب اگر میں اس کو بیوی بنا کر رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹ بولا تھا، تو اس لیے میں اس کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 شمار ہوں گی، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی 3 طلاقیں دیتا یا نہ دیتا، ایک طلاق بھی نہ دیتا، لیان کے بعد اصول ہی یہی ہے کہ اب یہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، تو اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس مسئلے میں۔ تو ان کی جو طلاق جو انہوں نے دی ہے 3 طلاقیں، یہ لیان کے بعد دی گئی ہیں، اور یہ ہوائی فائر تھے، بیگم جدا ہو چکی ہے پہلے ہی، اب طلاقیں دیتے رہے آپ، ان کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی دلیل دی گئی ہے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کہ ان کے شوہر ابو حفص بن مغیرہ مخزومی نے ان کو 3 طلاقیں دیں، اور وہ شوہر پھر خود یمن میں چلا گیا، تو فاطمہ بنت قیس کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ان کے فاطمہ سوال کر رہی تھی کس کا؟ خرچے کا، کہ میں عدت کے ایام میں ہوں، تو اگرچہ اس نے مجھے طلاقیں دے دی، مجھے خرچہ تو دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، خرچہ نہیں ملے گا، کیونکہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، عدت البتہ تم گزارو گی، عدت تم گزارو گی، اور خرچہ اس لیے نہیں ملے گا کہ طلاق ایک نہیں ہوئی، 2 نہیں ہوئی، بلکہ کتنی ہو چکی ہیں؟ 3۔ تو اس حدیث کو دلیل بنایا گیا کہ لو جی فاطمہ کو 3 طلاقیں دی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو شمار کیا۔ اس کا جواب ابھی ہم ٹھہر کے دیتے ہیں، بلکہ ابھی دے دیتے ہیں۔ تو
تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی ایک روایت میں وضاحت آئی ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے 3 طلاقوں میں سے جو آخری طلاق رہ گئی تھی وہ بھی دے دی. اس کا مطلب ہے پہلی 2 طلاقیں پہلے کبھی ہوئی تھیں، وہ پہلے کبھی ہوئی تھیں. اب یہ آخری طلاق تھی، وہ تیسری طلاق دی ہے. یہ نہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ان کی طرف جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا حرام ہے. اگر کوئی دے دے تو اب کتنی ہوں گی؟ 1 ہوں گی. یہ تیسرا قول ہے اس مسئلے میں. تیسرا قول کیا ہے کہ 3 طلاقیں کے موقع پہ دی جائے تو یہ حرام ہے، غلط ہے، بدعت ہے. لیکن اگر کوئی دے دے تو 1 ہو جائے گی، 1 تو ہونی ہے. یہ قول کن کا ہے؟ یہ قول بہت سے تابعین کا ہے. صحابہ کرام میں اس قول کی نسبت زبیر بن عوام کی طرف کی گئی ہے، عبد الرحمن بن عوف کی طرف کی گئی ہے، اور ایسے ہی امام طوس، امام محمد بن اسحاق، داؤد ظہری اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کے کئی اصحاب، خود وہ نہیں، ان کے کئی اصحاب. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موقف کو اپنایا اور زور سے اپنایا. ابن القیم نے اس موقف کو اپنایا اور زور سے اپنایا، بلکہ دونوں کو اس فتوے کی وجہ سے حکمرانوں کی طرف سے سزائیں بھی ملی. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے جی؟ اب آئیے ان کی دلیل کی طرف. یہ حدیث ہے جی مسلم شریف کی نمبر ہے 1472 1472. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. کس کے زمانے میں؟ نمبر 2، اسی حدیث میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ نہ ہوا؟ اجماع ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آج لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ فتویٰ دیتے ہو 3 طلاقیں ایک ہے اور تم لوگ اکیلے ہو، اجماع کے خلاف جا رہے ہو، باقی علماء سارے ادھر کھڑے ہیں، تم تنہا ادھر کھڑے ہو. تو ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیے کہ نبی اسلام کے زمانے میں 1 قول تھا کہ 2 قول تھے؟ 1 قول تھا. مسلم شریف کی حدیث ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. ابو بکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں نے اس کام میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا جس میں ان کو مہلت دی گئی تھی، گنجائش دی گئی تھی. یعنی کہ طریقہ یہ تھا کہ آپ 1 طلاق دیں، پھر آپ چھوڑ دیں اس عورت کو. اب اس کے پاس عدت ہے 3 پیریڈ، 3 حیض. اس میں یا تو آپ اس سے رجوع کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور رجوع کرنے کے باوجود 1 طلاق شمار ہو جائے گی، اور یا آپ رجوع نہیں کریں گے، عدت ختم ہوگی، اب آپ کی وہ بیوی نہیں ہے، 1 طلاق کے ساتھ ہی آپ سے وہ الگ ہو جائے گی. لیکن لوگ کیا کرنے لگے؟ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں 3 طلاقیں. جناب عمر فاروق نے کہا کہ اگر ہم 3 کو ہی شمار کر لیں، یعنی کہ تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باز آ جائیں گے. تو جناب عمر فاروق نے صحابہ کرام کے مشورے سے اعلان کر دیا کہ آئندہ ہم 3 کو 3 شمار کریں گے. اچھا، جناب عمر فاروق کا یہ اعلان بطور نبی تھا کہ بطور رسول؟ بطور حکمران. تو عمر فاروق اللہ کے نبی اسلام کی شریعت کو کینسل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو ان کا یہ فیصلہ بطور حکمران تھا، عارضی آرڈیننس تھا، عارضی قانون تھا ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے جو غلط طریقے سے طلاق دے رہے تھے. ایسا نہیں کہ قیامت تک کے لیے شریعت ہی تبدیل ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں کتنی شمار ہوں گی؟ 1. اور جناب عمر فاروق نے جو فیصلہ کیا وہ تعزیری سزا تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جب جو بھی اٹھتا 3 طلاقیں دیتا. اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آج بھی اگر کوئی حکمران، کوئی جج کسی کیس میں 3 طلاقوں کو 3 اس لیے شمار کرنا چاہے بطور سزا، بطور شریعت نہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی. لیکن شریعت یہی رہے گی کیا؟ ایک موقع کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی. نئی طلاق کب شمار ہوگی یہ ایک الگ موضوع ہے.
اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، لیکن میں آپ کو ابن تیمیہ کا موقف بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نئی طلاق تب شمار ہوگی جب ایک طلاق دینے کے بعد آپ بیگم سے رجوع کریں نا پہلے اس سے، پھر نئی طلاق کی ضرورت ہے۔ جب پہلے سے طلاق دی ہوئی آپ اوپر سے 5 طلاقیں اور دے دیں، 10 اور دے دیں، یہ سب ہوائی فائر ہیں، فضول طلاقیں، کیونکہ بیگم پہلے کیا ہے؟ طلاق یافتہ ہے۔ تو نئی طلاق تب ہوگی جب پہلے آپ رجوع کریں گے، پھر کبھی کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ نئی طلاق دیں گے۔ واضح معاملہ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔